السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے مسلم معاشرے میں اگر کوئی بچہ اس دار گیتی پر جنم لیتا ہے تو ماں باپ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا ایک ایسا خوبصورت اور اچھا نام رکھیں جس نام کی وجہ سے اس کی زندگی سنور سکے اور اس کی زندگی پر اس کا ایک اچھا اثر پڑے۔ آخر مسلم معاشرے میں یہ پیغام کہاں سے آیا اور کیوں آیا اور کب آیا؟ کیا نام کا بھی کوئی اثر ہوا کرتا ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اسلام کی تاریخ کو پلٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ضرور پتا چلے گا کہ ہاں، نام کا بھی انسانی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہمیں نام کو بڑے ٹال مٹول کے ساتھ رکھنا چاہیے اور بہت ہی زیادہ غور و فکر کے ساتھ اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ ان کی زندگی میں خوشحالی آ سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا چلوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نام کی کیا برکت ہے، کیا نام رکھنے سے انسان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص کو آپ نے اٹھایا اور کہا، جاؤ بکری کا دودھ لے کر کے آؤ۔ اس سے پہلے آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام مرہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بٹھا دیا، اس لیے کہ مرہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے کو اٹھایا تو آپ نے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام حرب ہے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بھی بٹھا دیا، اس لیے کہ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تیسرے کو حکم دیا اور جب تیسرے کا نام پوچھا تو کہا یعیش ہمارا نام ہے، اور یعیش کا معنی یہ ہوتا ہے زندگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کر کے بکری کا دودھ لے کر کے آؤ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنگ سے واپس آ رہے تھے تو سامنے دو پہاڑ دکھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان دونوں پہاڑ کے کوئی نام ہے یا پھر نہیں؟ تو کہا ہاں، ان دونوں پہاڑ کے نام ہیں۔ وہ نام تو ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس نام کا معنی یہ تھا کہ ایک برباد کرنے والا، ضائع کرنے والا۔ اس پہاڑ کے نام کا معنی تھا کہ ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی پر نام کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا نام بڑی غور و فکر کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے بہت ہی پیارے اور خوبصورت نام لے کر کے آیا ہوں، باقاعدہ معنی کے ساتھ۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بہت ہی پیارے اور خوبصورت نام ہے اور جس کے بہت ہی پیارے اور خوبصورت معنی ہیں۔ اس نام کو جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو رکھنا چاہیے اور بڑے ہی محنت و مشقت کے ساتھ اس نام کو میں نے تلاش کر کے لایا ہے۔ تو سب سے پہلا نام ہے عدیل۔ عدیل کا معنی ہوتا ہے پسند۔ دوسرا نام ہے عافین۔ عافین اس کا معنی ہوتا ہے غلطیوں کو معاف کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تیسرا نام ہے عاصم۔ عاصم کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، محافظ، پروٹیکٹ کرنے والا، پروٹیکشن دینے والا۔ اور تیسرا نام ہے آویز۔ آویز کا معنی ہے محبت، الفت، اخوت، بھائی چارگی۔ پھر اس کے بعد چوتھا نام ہے عارب۔ عارب کا معنی ہے خوبصورت، صحت مند۔ پھر اس کے بعد زواد۔ زواد کا معنی ہے باغیرت، باعزت۔ پھر اس کے بعد ہے زکوان۔ زکوان اس کا معنی ہے سمجھدار، ذہین۔ پھر اس کے بعد ہے لعیق۔ لعیق کا معنی ہوتا ہے قابل۔ پھر اس کے بعد ہے اہان۔ یہ لفظ اہان جو ہے اس کے ساتھ محمد اہان بھی لگا سکتے ہیں، اہان احمد بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے واضح، ظاہر۔ پھر اس کے بعد ہے شیراز۔ شیراز کا معنی ہوتا ہے انتظام
اور بندوبست۔ پھر اس کے بعد ہے حنان، حنان ہوتا ہے معاف کرنے والا۔ پھر اس کے بعد ہے تیمور، تیمور جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے طاقتور، فولاد، خوددار، اسٹرانگ، مضبوط۔ پھر اس کے بعد ہے عمار، عمار کا معنی ہے خوشحال۔ پھر اس کے بعد ہے عاطف، عاطف کا معنی ہے مہربان، رحم کرنے والا۔ پھر اس کے بعد ہے ثاقب، ثاقب کا معنی ہے چمکدار۔ پھر اس کے بعد ہے مہد، مہد کا معنی ہے اعلیٰ، ابتر۔ پھر اس کے بعد ہے آہل، آہل یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے اور جو ہے آج کل یہ بہت ہی زیادہ رکھا جا رہا ہے۔ آہل اس کا معنی ہے عظیم، لیڈر، بادشاہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نام ہے سعد، سعد کا معنی ہوتا ہے نیک بخت، سعادت مند۔ پھر اس کے بعد ہے معیز، معیز کا معنی ہوتا ہے عزت دینے والا۔ پھر اس کے بعد ہے احتشام، احتشام جو ہے اس کا معنی ہے شان، رتبہ، مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ہے سمیر، سمیر کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینے والا، اور یہ سمیر جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، عربی اور اردو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شارق، شارق کا معنی ہے چمکنے والا۔ پھر اس کے بعد ہے ذوحان، ذوحان کا معنی ہوتا ہے اللہ کا تحفہ۔ پھر اس کے بعد ہے سارب، سارب کا معنی ہوتا ہے سیدھا، صاف، شفاف۔ پھر اس کے بعد ہے صارب، صاد سے صارب، اس کا معنی ہے خوش قسمت۔ پھر اس کے بعد ہے حسیب، حسیب کا معنی ہوتا ہے معزز، قابل، عزت۔ پھر اس کے بعد ہے مبشر، مبشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔ پھر اس کے بعد ہے جواد، جواد کا معنی ہوتا ہے سخاوت کرنے والا، سخی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کا معنی ہے عطا کرنے والا، سخاوت کرنے والا، غریبوں کا رہنما۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ بھی نام ہمیں اپنے بچوں کا رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے ماہی، ماہی، ماہی کا معنی ہوتا ہے کفر و بربریت کو مٹانے والا اور گمراہی کو مٹانے والا۔ پھر اس کے بعد ہے ارسلان، ارسلان کا معنی ہے شیر، بہادر، لیڈر۔ پھر اس کے بعد ہے عریب، عریب کا معنی ہوتا ہے عقل مند، ذی شعور، سمجھدار، باعزت۔ پھر اس کے بعد ہے خزیمہ، خزیمہ جو ہے یہ صحابی رسول کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہمدان، یہ چھوٹی ہاں سے ہمدان جو ہے اس کا معنی ہے کہ ایران کے ایک شہر کا نام ہمدان ہے، اور حمدان بڑی ہاں سے تو یہ الحمد، حمد سے آیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ پھر اس کے بعد ہے زین، زین کا معنی ہوتا ہے زینت والا، اور اسی سے زین العابدین بھی آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے التمش، اس کا معنی ہے بادشاہی اور فوج کا سردار۔ التمش جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی نام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ترکی نام ہے۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت نام تھے، لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کا ان ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی بہتر نام رکھیں تاکہ ہمارے بچوں پر ایک اچھا اثر پڑے اور ان کی زندگی خوشحال ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔